اگر ایک آدمی ایک پہلو پر خوب مضبوط ہے، یعنی اللہ کے حق کو خوب ادا کر رہا ہے، اللہ کے حق کو خوب ادا کر رہا ہے، لیکن بندوں کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اسے صحیح مسلمان مانا جائے گا؟ صحیح مسلمان نہیں مانا جائے گا اس کو، جب تک کہ وہ دونوں رخوں کو لے کر کے نہ بڑھے اپنی زندگی میں، آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس معنی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت خوب کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہم خوب کر رہے ہیں، اس معنی میں خوش ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو خوب تکلیف دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کو تکلیف دو۔ اسلام کبھی ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے حکم سے، وہیں پر اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی آپ صحیح طریقے سے پیش آؤ، یعنی آپ اپنے اخلاق کو اچھے کرو، اچھے اخلاق سے لوگوں کو پیش آؤ۔ آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا حدیث میں کہ آپ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اچھا اخلاق سکھانے آئے تھے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر دیکھیں کتنے ایسے آپ کو ملیں گے جو بد اخلاقی کے شکار ہیں، جن کی زبانوں سے لوگوں کے دل زخمی ہو جا رہے ہیں، جو لوگوں کو ایذائیں اور تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سماج و معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے، اور تکلیف پہنچا کر کے آدمی کو افسوس نہیں ہوتا ہے بلکہ اور خوش ہوتا ہے کہ میں جیت گیا، میں نے اس کو مات دے دی، میں نے اس کو تکلیف دے دیا، میں نے اس کو ایذا دے دیا، میرے سے دب گیا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام یہ بھی ہے، اس اسلام کو کون سمجھے گا؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کا دوسرا رخ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق سے پیش نہ آتے تو اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی، اگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، اگر آپ کی زبان غلط ہوتی، اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے تو لوگ آپ کے قریب کبھی بھی نہیں آتے، لوگ آپ سے چھٹ جاتے، لوگ آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی کی زندگی میں زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، آدمی کی زندگی میں زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے جو اخلاق خراب ہوتے ہیں نا، جو وہ بد اخلاقی کا شکار ہوتا ہے نا، زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے، اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب رہے گا، کیونکہ اگر آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے گالیاں ملتی ہیں اور اخروی زندگی بھی اس کی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا، غالباً بخاری کی روایت ہے، کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ فلاح چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تم میں سے ہر اس شخص کو چاہیے کہ اچھی بات کرے جو بات کرنا چاہے، وگرنہ خاموش رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے وگرنہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال پر جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مَن يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَزْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ، جو شخص مجھے زبان اور اس طریقے سے شرمگاہ کی ضمانت دے دے، حفاظت کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، انسان کی زبان بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اگر اس کا استعمال وہ صحیح طور پر کرتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر سعادتیں ملتی ہیں اس کی، اور اگر اس کا استعمال غلط کرتا ہے تو یہ زبان اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الآذى كلها تكفر اللسان، جب بندہ صبح کرتا ہے، کوئی بھی آدمی خواہ مرد ہو یا عورت، جب وہ صبح کرتے ہیں
تو تمام کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ، اے زبان تو اللہ سے ڈر جا۔ اب اعضاء کیسے زبان سے درخواست کرتے ہیں یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو اپنی زبان میں جیسے یہ بول سکتے ہیں ایسے یہ بولتے ہیں، اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی تو صحیح رہنا، اللہ سے ڈرنا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم لوگ سیدھے رہیں گے۔ فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی نا تو ہم سارے لوگ ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ زبان سے سارے اعضاء پناہ مانگتے ہیں، زبان سے سارے اعضاء پناہ مانگتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ زبان تو صحیح رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ تو صحیح رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر تو صحیح نہیں رہے گی تو ہم بھی صحیح نہیں رہیں گے، ہم بھی سب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔